حبیب آ جاؤ، ارے تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ ارے شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، ارے رقیہ تک تیغ رستہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ ارے لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، کہ جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ ارے وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، ارے دعائیں دے گی سکینہ، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ حیدر بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ آخری بند ملاحظہ فرمائیے، ارے یہ خط نہیں اسے بہنوں کی آرزو سمجھو، ارے ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، ارے بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ۔
یا زہرا، شہزادی آپ کے آنسو یہ قبول فرمائیں۔ آئیے جناب ام البنین کی بارگاہ میں ایک پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جب میری شام والی شہزادی شام کی قید نبھا کر کربلا آئی ہے واپس، تو جناب عباس کی قبر پہ جو شہزادی نے نوحہ پڑھا آ کر، اس کے 2-3 بند بطور مصائب آپ کی رونے والوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آئی جب بلا لوٹ کے بنتے زہرا، تو قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ۔ سنو، ایک بہن نے جو شام میں گزرنے والے مصیبتیں اپنے بھائی کو سنائی ہیں، وہ سنو۔ ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ ارے تیری شہزادی یوں در در نہ پھرائی جاتی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ ارے کبھی اسرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، ارے کبھی تیرے کٹشانوں کی طرف دیکھتے تھے۔ ارے شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ ارے ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ عباس، ارے سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ عباس۔ ارے تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ ہے پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے، ارے زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے۔ ارے گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ جو رونے آیا ہے سنے۔ ارے میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا۔ عجیب بیان کیا ہوگا شہزادی نے، سنو۔ ارے میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا،
ارے میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا، ارے جیسے تو زین سے گرا ویسے میں ناکے سے گری، ہائے جیسے تو زین سے گرا ویسے میں ناکے سے گری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، ارے لڑکھڑاتے، آخری بند سنو، لڑکھڑاتے تھے کبھی پاؤں تو گر جاتے تھے، ہو کہاں میرے جواروں کے یہ فرماتے تھے، ہائے لاش لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی، تو اگر ہو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز اور ناظرین کرام، بیان سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے یہ مرحومین سید سعید رضا نقوی ابن سردار حسین نقوی، حجن عرفان زہرا نقوی
بنت ابن ہادی نقوی، جوان سال شہپر عباس ابن باقر عباس، سردار حسین نقوی ابن کرار حسین، کنیز فضہ بنت جواد حسین، سید ابن ہادی ابن ہادی حسن، سید علی ابن ہادی، سید شفیقہ خاتون بنت تصور حسین، اور سردار شہید قاسم سلیمانی و دیگر مرحومین و مرحومات اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو احسان فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ آیہ کریمہ کہ جس کو عنوان سخن قرار دیا ہے، سورہ بینہ کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں جس سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے آج اس تیسرے مرحلے پر بغیر کسی تمہید کے اپنی بات سے متصل ہوتے ہوئے چند جملے آپ کی مقدس سماعتوں کے نظر کرنا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے کہ بے شک وہ افراد جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، وہی پروردگار عالم کی بہترین مخلوق ہیں۔ زمین پر سب سے بہترین اور سب سے اچھا وجود وہی ہے۔ خدا کے نزدیک، یعنی ان اچھے انسانوں کے لیے پروردگار کے نزدیک جزاؤہم عند ربہم، یعنی وہی مومنین اور وہی صالحین کی رب کی طرف سے یا رب کے نزدیک ان کی جزا جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، وسیع و عریض، کہ جہاں نہریں جاری ہیں، طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، خالدین فیہا ابدا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ابدیت ان کے نصیب میں ہے، جس کے بعد کوئی فنا نہیں ہے، نہ موت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے بڑا انعام ان کا پروردگار کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی اور رب ان سے راضی، مگر یہ وہ افراد ایسے ہیں کہ جن کے دل میں خشیت پروردگار، خوف الہی پایا جاتا ہے۔ کل جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے اس کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس کے لیے کوئی احکام بیان نہ ہوئے ہوں، کوئی ضابطہ موجود نہ ہو، کوئی قانون موجود نہ ہو، اور اسی کی زندگی اور حیات کو سنوارنے اور سجانے کے لیے، پائے کمال تک پہنچانے کے لیے قرآن کو نازل کر دیا۔ قرآن سے پہلے آسمانی دیگر صحیفے ہیں، ہر نبی کو کتاب دے کر کے بھیجا ہے، میزان دے کر کے بھیجا ہے، تاکہ یہ انسانی زندگی سنور جائے، اور جس انداز سے انسان
کو پیدا کیا ہے طیب و طاہر، گناہوں سے پاک، اسی طریقے سے جب انسان بارگاہ پروردگار میں پلٹ کے جائے تو بے عیب بے نقص رہے۔ لیکن چونکہ انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، انسان کو فطرت عطا کی ہے، مزاج بخشا ہے، خواہشات انسان کے وجود میں ودیعت کر دی ہیں، نفس عطا کیا ہے، اور یہ وہ صلاحیتیں ہیں، وہ بشری تقاضے ہیں کہ جن کی بنا پر انسان جانے انجانے میں، چاہے انچاہے میں انسان سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا ستار ہے، اتنا غفار ہے کہ جس نے اپنی رحمت کا کھل کے اعلان کر دیا ہے کہ انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے باب توبہ رکھا ہے، استغفار کی مہلت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بلا فاصلہ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے، نہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو اس نے مہلت دی ہے، جو اس نے فرصت دی ہے، اس میں ان چیزوں کی قید بھی ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے تو ایک بار اگر گناہ سرزد ہو گیا تو دوبارہ اس کی تکرار مت کرو، اس کے اوپر اصرار مت کرو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ انسان نسیان میں مبتلا ہو جاتا ہے، سہو میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، لہذا ان سارے مسائل کے علاج کے لیے اس نے دوائیں بھی رکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری انسان کے اندر آ جائے تو اس کا کوئی علاج نہ ہو۔ توبہ ہے، استغفار ہے۔ پروردگار عالم نے ایسی ایسی شخصیتیں اور ہستیاں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ ان ہستیوں کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے، ان کے ذریعے سے ہم اپنے گناہ کو بخشوا سکتے ہیں، معاف کروا سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اب اس سے بڑا اور کرم کیا ہوگا پروردگار کا کہ ایسی ہستیاں اس نے بھیج دی ہیں کہ جن کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ اب اس سے بڑا اور کرم کیا ہوگا اس کا کہ ایسی ہستیاں کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ان سے محبت تو کر سکتے ہو، ان سے الفت تو کر سکتے ہو۔ یعنی اب یہ کرم کی حد ہے پروردگار عالم کی۔ اب ذرا تصور کریں یہیں پر کہ جس ذات کی محبت ہمارے گناہوں کو ختم کر دے وہ ذات کس منزل پر فائز ہوگی، وہ ذات خود کس منزل پر فائز ہوگی کہ جس کی محبت، یعنی اگر ہم نے ان سے محبت کر لیا، ہم نے ان سے مودت کر لیا، ہم نے ان سے الفت کر لیا، ہم ان کے خوشی میں خوش ہو گئے، ہم ان کے غم میں غمگین ہو گئے، ہم نے ان کو اپنا سمجھ لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اور یہی کمال بشریت ہے، کمال انسانیت ہے، کمال مسلمان ہے، مسلمانوں کا کمال اس لیے ہے کہ پروردگار نے ان کو اس حیثیت سے قرار دیا ہے کہ اگر ہم نے ان کو اپنا سمجھ لیا تو وہ بھی ہمیں اپنا سمجھ لیں گے، اور ہماری منزل کمال یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنا سمجھ لیں۔ میں نے جو کل میسج دیا ہے اسی سے متصل ہوتے ہوئے، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں حسین ہمارے ہیں، کمال یہ ہے کہ حسین کہہ دیں تم ہمارے ہو۔ بھائی پوری دنیا کہہ رہی ہے حسین ہمارے ہیں۔ وہ پہلے دن جو میں نے وہ شعر شاعر کا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکاری کہ ہمارے ہیں حسین، دیکھیں یہ قوموں کے لیے باعث فخر ہے کہ قومیں جب بیدار ہو جائیں اور ان کو بیدار کر دیا جائے تو ہر بیدار ضمیر اور زندہ ذہن اور زندہ بشریت کا کمال یہی ہے، اور اس کا شعور یہی کہے گا کہ حسین ہمارے ہیں، اس لیے کہ حسین اہل شعور کے لیے ہے، بے شعوروں کے اور لاشعوروں کے لیے نہیں ہے۔
پیغام حسین اہل شعور کے لیے ہے، اہل ادراک کے لیے ہے، اہل فہم کے لیے ہے، اہل درک کے لیے ہے۔ پیغام حسینیت اہل دل کے لیے ہے۔ کربلا والوں کا پیغام لاشعوروں کے لیے نہیں ہے، نافہموں کے لیے نہیں ہے، مردہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ لہذا یہ کمال بھئی قوموں کا ہے، بہرحال قومیں فخر کرتی ہیں کہ وہ کہیں کہ حسین ہمارے ہیں۔ بھئی حسین ہے ہی ایسے کہ ہر انسان کہے کہ ہمارے ہیں، علی ہے ہی ایسے کہ ہر انسان کہے کہ علی ہمارے ہیں۔ یہی تو ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسی ذوات ہیں کہ جن کو ہر کوئی کہتا ہے یہ ہمارے ہیں۔ کوئی ان کا مثال بن کے تو دکھائے کہ جس کو دنیا کہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ لیکن اصلی کمال یہ ہے کہ اہل بیت کہہ دے کہ یہ ہمارے ہیں۔ اور کربلا والوں کا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے، بہت توجہ، کربلا والوں کا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ رسول کے اصحاب وہ تھے کہ جو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے، فخر کرتے رہے اپنی صحابیت پر کہ ہم صحابی رسول ہیں۔ اصحاب امیر المؤمنین اس بات پر فخر کرتے رہے کہ ہم اصحاب امیر المؤمنین ہیں۔ حسن کے صحابی اس بات پر فخر کرتے رہے کہ ہم حسن کے صحابی ہیں، مگر حسین اس بات پر فخر کرتے رہے کہ وہ 72 میرے صحابی ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بھائی میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے اندر حسن ہے، جمال ہے، علم ہے، فن ہے، ہنر ہے، کمال ہے، لیکن یک طرفہ کہ میں کہہ دوں میں آپ کو چاہتا ہوں، کمال تو تب ہے کہ جب پلٹ کے آپ بھی ہم سے کہیں کہ ہم بھی آپ کو چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ علی ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، زہرا ہماری ہیں، حسنین ہمارے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی، اسے کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن منزل کمال، اسی لیے کربلا کو اگر اپنے ذہن میں انسان رکھے، در اہل بیت اور خود کربلا، دنیا کی کوئی ایسی اچھائی، حسن و جمال و کمال و جلال ایسا نہیں ہے کہ جو میدان کربلا میں موجود نہ ہو۔ اور میدان کربلا ایک ایسے میدان کا نام ہے کہ جہاں باطل بھی اپنے پورے قد سے کھڑا ہے اور حق بھی اپنے پورے شباب پر ہے، جہاں دونوں چیزیں اپنے شباب اور کمال پر ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ کربلا کسی ایک شہر کا نام نہیں ہے، کربلا فرات کے کنارے کسی سرزمین کا نام نہیں ہے، کربلا عراق میں کسی بستی کا نام نہیں ہے، کربلا ساحل علقمہ کا نام نہیں ہے، کربلا کسی ایک مخصوص کسی خطے اور منطقے کا نام نہیں ہے۔ ہر زمین کا نام کربلا ہو سکتا ہے، ہر زمانے کا نام کربلا بن سکتا ہے اور عاشور بن سکتا ہے۔ کربلا تو کردار کے ٹکرا جانے کا نام ہے، کربلا شمشیر کے اوپر خون کی فتح بندی کا نام ہے، کربلا پیاس کے اوپر، پانی کے اوپر، سیرابی کے اوپر پیاس کے غالب آ جانے کا نام ہے۔ کربلا سیرابی پر پیاس کے غالب آ جانے کا نام ہے، کربلا حق کی سرفرازی کا نام ہے، کربلا نہیں 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 عزادارو، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخ میں اولیاء خدا، ولی خدا اور طاغوت زمانہ جہاں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، اسی جگہ کا نام کربلا بن جائے گا۔ کربلا دو کرداروں کے ٹکرا جانے کا نام ہے، کربلا صرف حسین سے مخصوص نہیں ہے، کربلا صرف یزید سے مخصوص نہیں ہے، نہیں، کربلا میں دو طریقے کے کردار پائے گئے ہیں، ایک حابیل کا کردار، دوسرا قابیل کا کردار۔ نہیں، میں سلسلے کو سلسلے سے ملانا چاہتا ہوں، کربلا کو کسی زمین سے مخصوص نہ کر دیا جائے۔ کربلا دو کرداروں کے ٹکرا جانے کا نام ہے۔ کون سے دو کردار؟ بہت توجہ، ایک طرف ابو سفیان اور ہندہ کا کردار، دوسری طرف حسین اور زینب کا کردار۔
جہاں کہیں بھی یہ دونوں کردار ٹکرا جائیں اسی جگہ کا نام کربلا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے ہمیشہ حق پرست کہتا ہے ہم حسینی ہیں، اس لیے کہ حق در حسین کے علاوہ کہیں ملے گا ہی نہیں، حق در علی کے علاوہ کہیں ملے گا نہیں۔ بھائی وہ حدیث پیغمبر اکرم کی میں متصل ہونا چاہ رہا ہوں جو میں نے کل جملہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا، میں بات یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے جو آخری فقرہ کہا ہے، بھائی رسول نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے، اگر اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں، میدان غدیر میں آپ نے اپنے خطبہ غدیر میں جو ارشاد فرمایا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، بالکل صحیح ہے۔ کسی کے بارے میں بھی فرما سکتے تھے، ممکن ہے کہ لوگ گڑھ لیں حدیثیں، گڑھنے میں تو ماہر ہیں، بھائی کارخانے بڑے زمانے سے چل رہے ہیں حدیث گڑھنے کے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی حق ہے، وہ بھی حق کے ساتھ ہیں، لیکن نبی کا وہ جملہ دعائیہ جملہ جو امیر المومنین کے حق میں آپ نے جو دعا کیا ہے، اللہم بادر الحق حیث ما کان، یہ نہیں کہا، نبی نے کیا فرمایا، اللہم وادر الحق حیث ما دار، پروردگار تو حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ یہ نہیں کہا کہ پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق جائے، بلکہ دعا یہ کیا کہ خدایا تو حق کو علی کا پیرو بنا دے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حق و باطل کی تشخیص میں ممکن ہے کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں، ممکن ہے لوگ دھوکہ کھا جائیں، سمجھ نہ پائیں کہ حق کدھر ہے، حق ادھر ہے یا حق ادھر ہے۔ لہذا اسی بات سے نبی نے علی کے چہرے کو سامنے کر لیا، جب تمہیں حق و باطل میں پہچان نہ ہو سکے تم علی کے پیچھے چلے جاؤ، حق تمہارے ساتھ خود بخود آ جائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اہل بیت کو سمجھنا ہے، جو میں نے کل گزارش کی تھی کہ دیکھیں حقیقت جو ہے اہل بیت کی، ہم انہیں الوہیت کا درجہ نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے اس بات سے منع کیا ہے، لیکن بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ خدا کے بعد اگر سب سے بلند و بالا کوئی ہے تو وہ اہل بیت ہے۔ اس کے علاوہ بھائی عام انسانوں سے بالا تر ہے، یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ بن سکے، یہ میرے مالک تیرا احسان ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں اے پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیری منت ہے ہمارے اوپر۔ لقد من اللہ علینا بکم یا اہل البیت، اے اہل بیت، پروردگار نے آپ کے وجود کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کیا کر لیتے۔ وہ مقام اور وہ منزلت دیکھیں، ہر عقل میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ہر نفس میں، ہر وجود میں اتنی استطاعت نہیں ہے جو ان کو سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے بہت ہی جس اعتبار سے بیان کیا اپنے مقام کو، وہ ہمارے وجود کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں۔ ورنہ اگر ہم روایات کا جائزہ لیں، وہ روایت بہت مشہور ہے، آپ سنتے آئے ہیں کہ جب کسی نے سوال کیا پیغمبر اکرم سے، یا رسول اللہ خداوند عالم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ حدیث مشہور ہے، اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن سائل نے سوال کیا، اس کو اس کا جواب مل گیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو پیدا کیا۔ دوسری مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ خدا نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو رسول پلٹ کے کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ العرش،
خدا نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، سب سے پہلے اپنے نور کے بارے میں کہا، پھر عرش کے بارے میں کہا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ خدا نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو کہنے ہیں کہ اول ما خلق اللہ اللوح، خدا نے لوح کو سب سے پہلے، وہ لوح محفوظ۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی ہوں، اول مخلوق بھی ہوں؟ بھائی اول مخلوق اتنی چیزوں میں سے ایک ہی چیز تو ہو سکتی ہے، یا نور رسالت ہے، نور نبی ہے، نور اہل بیت ہے، یا عرش اعظم ہے، یا لوح محفوظ ہے۔ اور یہ تین چیزیں ہوں اور تینوں اول ہوں، یہ کیسے؟ پھر کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کہ اول ما خلق اللہ الکرسی، خدا نے سب سے پہلے کرسی کو پیدا کیا۔ پھر کسی نے سوال کیا، نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، پروردگار نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ دیکھیں یہ وہ اسرار ہیں کہ اگر اہل بیت نے اپنے زندگی میں دشمنوں کے مقابلے میں، دوستوں کی بزم میں اگر بیان نہ کر دیا ہوتا تو کتنی آیتیں ایسی ہیں قرآن کی جو شرمندہ تفسیر نہ ہوگی، جو کبھی ان کی تفسیر نہ ہو پاتی۔ لیکن اہل بیت میں جس چیز کو بیان میں جو جہاں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں، کیا مطلب ہے کہ اول مخلوق نور رسالت ہے، یا لوح ہے، یا قلم ہے، یا کرسی ہے، یا عرش ہے؟ یہ کیا ہے کہ یہ سب کے سب ہو بھی، سب کے سب اول مخلوق بھی ہو، اتنی چیزیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ ان سب کو ایک ساتھ بنایا گیا ہے، یا تو یہ مانا جائے کہ کوئی ایسا راز اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ جس راز کے اوپر سے آج تک پردہ نہ اٹھ سکا ہے۔ ارے یہ پردہ اٹھے گا کیسے؟ کسی کے ذہن میں اتنی طاقت ہی نہیں، کسی کے نفس میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہذا اب نبی جو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی تفسیر حسین بن علی کے ایک قول سے ثابت ہوتی ہے اور وضاحت ہو جاتی ہے۔ نبی جو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، میرے نور کا مطلب کیا ہے؟ وہی ایک ہی نور ہے جو نور رسالت بھی ہے، جو نور طہارت بھی ہے، جو نور عصمت بھی ہے، جو نور امامت بھی ہے، جو نور ولایت بھی ہے، جو نور رسالت بھی ہے، بہت توجہ، جو نور امامت بھی ہے، جو نور ولایت بھی ہے، جو نور خلافت بھی ہے، جو نور طہارت بھی ہے، جو نور عصمت بھی ہے۔ یہ سارے انوار جس کے اندر شامل ہیں، اور یہی جب انوار جب ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں تو 14 انوار دنیا میں نظر آتے ہیں، اور جب سمٹ جاتے ہیں تو ایک ہی نور بنتا ہے۔ بہت توجہ، ایک ہی نور بنتا ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، ہمارے ذہن میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اے معبود، بہت توجہ، یا رب، اے معبود، ہمارے ذہن میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے وجود میں اتنی وسعت اور اتنی تاب نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے میرے پروردگار، نور نبی، نور محمد، نور اہل بیت کو تو ہم نے سمجھ لیا، تو نے بتا دیا، ہم نے مان لیا، لیکن تو کیسا ہے، تیرا نور کیسا ہے؟ تب ایک مرتبہ پروردگار جب اپنے نور کی مثال دیتا ہے تو عجیب و غریب انداز میں ہمیشہ مثال اس انداز سے دی جاتی ہے، بہت توجہ، کہ جس کے اندر مماثلت پائی جاتی ہو۔ مثال ہمیشہ ایسی دو چیزوں کی دی جاتی ہے کہ جس میں مماثلت پائی جاتی ہو۔ پروردگار اپنے نور کی مثال دیتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، پروردگار اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایک ایسا مشکات ہے، ایک ایسا چراغ ہے، ایک ایسا فانوس ہے، بہت توجہ، مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، کہ جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہو، المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ ایک شیشے میں پیک ہو، والزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ اس طریقے سے شیشہ چمک رہا ہے جیسے آسمان پر ثریا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ بہت توجہ کہ وہ مشکات اس طریقے سے چمک رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ اپنے نور کی مثال دے بھی رہا ہے تو کیسے نور کی مثال دے رہا ہے کہ
کہ جو ایک تاق ہو، تاق کے اندر فانوس ہو، فانوس کے اندر چراغ ہو، چراغ شیشے کے اندر ہو، اور وہ شیشہ اتنا چمک رہا ہو کہ جس کو دیکھ کر کے انسانوں کی نہیں ملائکہ کی آنکھیں بھی خیرہ ہو جائیں. اور وہ مثال تاریخ میں کہیں اور نہ ملے گی. صرف ایک ہی مرتبہ چشم بشریت نے بھی دیکھا، مورخین نے بھی دیکھا، محدثین نے بھی دیکھا، مفسرین نے بھی دیکھا کہ جب نبی نے وہ فانوس بنایا چادر کسا کا اور اس کے اندر پنجتن جمع ہوئے تو وہ چراغ امامت بھی ہے، چراغ نبوت بھی ہے، چراغ رسالت بھی ہے، چراغ طہارت بھی ہے. نہیں، ایسا فانوس بنایا ہے نبی نے. یہ کسی غنی کے گھر کا چراغ نہیں تھا، یہ کسی فاروق کی لالٹین نہیں تھی، یہ کسی صدیق کے طاق میں رکھا ہوا کوئی دیا نہیں تھا. بہت توجہ، دنیا لائے ایسے چراغ کی مثال، ایسے فانوس کی مثال کہ جو نبی نے فانوس بنایا کہ جس کے اندر چراغ جلائے. تو کیسا چراغ؟ یہ سارے انوار جب جمع ہوئے کہ جہاں چراغ طہارت بھی ہے، مصباح ہدایت بھی ہے. بہت توجہ، چراغ ہدایت بھی ہے، مصباح طہارت بھی ہے، اور مصباح نجات بھی ہے. کہ جہاں نور امامت بھی ہے، ولایت کی روشنی بھی ہے، امامت کی حاکمیت بھی ہے، رسالت بھی جلوہ نمائی کر رہی ہے. تو اب جب یہ کوكب دری بنا ہے تب اس کی روشنی ایسے بڑھی ہے، اس کی روشنی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ عام انسان نہیں، روز آنے جانے والا فرشتہ جبرائیل بھی گھبرا کے کہتا ہے یا رب ومن تحت الکساء. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. نبی نے جب وہ فانوس بنایا اور جب انوار جمع ہوئے اور وہ کوكب دری بنا ہے تب اس کی روشنی اتنی بڑھ گئی کہ روز آنے جانے والا فرشتہ جو کبھی جھولا جھولا رہا ہے، کبھی چکی چلا رہا ہے، کبھی درزی بن کے آ رہا ہے، کبھی تحفے تحائف لے کر کے آ رہا ہے، کبھی قاصد بن کے آ رہا ہے، کبھی وحی الہی لے کر کے آ رہا ہے کہ جو در زہرا کے آنگن کے ذرات سے واقف ہو، کہ جس نے حسنین کو لوریاں بھی سنائی ہیں، کہ جس نے سیدہ سے گفتگو بھی کی ہے، جو در سیدہ پر جس نے جباسائی بھی کی ہے. ایسا فرشتہ گھبرا کے کہتا ہے یا رب ومن تحت الکساء کہ یہ کوكب دری کون ہے، اس چادر کے نیچے کون ہے. واضح کروں میں نہیں، سلسلے کو سلسلے سے ملائیں تب بات پتہ چلتی ہے. یہ صرف ایک مثال ہے، یہ کسی عام انسان کے گھر کا کوئی چراغ نہیں ہے، یہ کسی صدیق کے طاق میں رکھا ہوا دیا نہیں ہے، یہ کسی فاروق کے خزانے سے جلنے والا وہ چراغ نہیں ہے، وہ کسی غنی کے طاق میں رکھا ہوا کوئی مصباح نہیں ہے. یہ وہ کوكب دری ہے کہ فرشتوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں. نہیں، ابھی کہاں، پروردگار اپنے نور کی مثال ان انوار سے. اللہ اکبر. کیا اس سے بڑا کوئی قصیدہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی منقبت ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ ارے بات تو تب واضح ہوئی. بہت توجہ، بات کب واضح ہوئی ہے؟ یہ انوار جب بٹ جائیں تو کہیں عرش بنیں گے، کہیں لوح بنیں گے، کہیں کرسی بنیں گے، کہیں قلم قدرت بنیں گے. جب جمع ہو جائیں تو نور الہی کی مثال بنیں گے. اور اس کی وضاحت کب کی ہے؟ بہت توجہ، وہ مقامات مقدسہ، وہ شعائر اللہ کہ جن کا احترام ہر ایک کے اوپر واجب ہے. واقعہ بہت مشہور ہے، میں واقعہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اس سے ایک اشارہ سمجھے دنیا. بھئی جناب ہاجرہ کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ بس میری زحمت، میری محنت رائے نہ ہو. جناب ہاجرہ کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ دو نبی
جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم اور بھی انبیاء، ایسا نہیں ہے کہ کسی انبیاء کا امتحان نہ ہوا، سب کا امتحان ہوا ہے۔ جناب موسیٰ کا کتنا سخت امتحان، عجیب و غریب، یعنی جناب موسیٰ کا امتحان اتنا سخت ہوا ہے۔ لیکن یہ دو امتحان کا تذکرہ کہ جناب موسیٰ اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سرد رات ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، تنہائی ہے، وقت ولادت قریب آ گیا۔ جناب موسیٰ کا سارا ہم و غم یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کتنی جلدی کسی بستی تک پہنچ جائیں کہ ان کے مشکل آسان ہو جائے۔ تنہائی ہے، ٹھنڈک بے تحاشا ہے، جنگل ہے۔ ایسے ماحول میں بہت توجہ چاہوں گا میں، ایسے ماحول میں کہ جہاں ایک انسان کو، ایک خاتون کو جہاں سخت مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس کے شوہر کے جبین پر پسینے ہیں، پریشان ہے کہ اس بیابان میں، اس سرد رات میں، بہت توجہ، اس سرد رات میں، پہاڑوں کے درمیان، جنگل میں اکیلا کیا کروں، کہ اچانک درد سے اٹھ گیا۔ اب جناب موسیٰ گھبرا رہے، مسلمات تاریخ ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے، آیت موجود ہے، صاف صاف، یہ کسی مورخ کا لکھا ہوا واقعہ نہیں ہے۔ انی آنست نارا، کہ دور پہاڑ پہ دھواں اٹھتے شعلہ دکھائی دیا، اپنی زوجہ سے کیا فرمایا؟ کہا بس گھبراؤ نہیں، تم بیٹھو، میں مجھے آگ نظر آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں کتنا نازک وقت شاید ہی عورت کی زندگی میں کبھی آتا ہو، اور مرد کی زندگی میں، بیٹھا کے بھاگے ہیں، دوڑے ہیں اس آگ کی طرف۔ ذہن کتنی طرف بٹا ہوا ہے، آگ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی آگ تک پہنچے نہیں ہیں، ایک طرف ذہن لگا ہوا ہے کہ کہیں میری زوجہ کا برا حال نہ ہو جائے، دنیا سے گزر نہ جائے، بچے کی ولادت کا وقت ہے۔ دوسری طرف جنگل ہے، بیابان ہے، سرد ہے، رات کی تاریکی ہے، کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی جانور حملہ نہ کر دے۔ مختلف طریقے سے ذہن بٹا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آگ اٹھائیں، آگ خاموش ہوئی، آواز آئی، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، یہ وادی مقدس میں آ گئے ہو، ادنو منی، آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ ادھر جناب موسیٰ ہے کہ جن کا ذہن پٹا ہوا ہے، دو تین طرف لگا ہوا ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، میری زوجہ کا کیا ہوگا۔ وہ رات کی تاریکی بھی ہے، وہ سناٹا بھی ہے، وہ جنگل بھی ہے، جانوروں کا خطرہ بھی ہے، مر جانے کا ڈر بھی ہے، اور ادھر پروردگار روکے ہوئے ہے۔ اے موسیٰ، ارے کہاں جلدی میں جا رہے ہو، رک جاؤ، تم سے باتیں کرنی ہے۔ باتیں شروع ہو گئی، صرف باتیں ہی نہیں، آؤ میرے محبوب، میں تم سے چاہتا ہوں، تم مجھے چاہتا ہے۔ عاشق و معشوق کے درمیان میں رازوں میں آز ہو رہا ہے۔ اے موسیٰ، ابھی مت جانا، ابھی رک جاؤ، توریت لیتے جاؤ، اس کی آیتیں لیتے جاؤ، توریت لیتے جاؤ، اس کی آیتیں لیتے جاؤ، پھر اپن کے پاس چلے جانا، کیونکہ وہ باغی ہو گیا ہے، وہ طاغی ہو گیا ہے، اس سے یہ کہہ دینا، فلاں قوم والوں سے یہ کہہ دینا۔ اتنی طولانی گفتگو ہو رہی ہے، موسیٰ کا ذہن کتنی طرف بٹا ہوا ہے، لیکن جب توریت لے کر کے آئے، نہ ایک آیت کم ہوئی، نہ ایک آیت زیادہ ہوئی۔ کیسے مسلمان ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے ذہن کے اوپر الزام لگاتے ہیں، صلوات پڑھنے پر۔ اتنی طرف ذہن بٹا ہوا ہے، مگر نہ توریت میں کچھ کمی آئی، نہ موسیٰ کے قوت قلب میں، نہ ذہن پہ اثر ہوا۔ نہیں، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، میں اپنے موضوع سے ہٹوں نہیں۔ جناب موسیٰ کا امتحان ملتا جلتا، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ کو لے کر کے چلتی ہے حکم پروردگار کے پاس، چلے جاؤ۔ بابل سے نکلے، مصر گئے، کہاں گئے، فلسطین پہنچے، یروشلم، وہاں جو حکم ملا چلے جاؤ۔ حاجرہ کو لیا،
چل دیے، چند دن کا بچہ جناب اسماعیل۔ اب کہاں جانا ہے، حکم پروردگار ہے، چل دیے۔ ادھر مکے کی سرزمین پہ پہنچے، ایسی جگہ کہ جہاں ابھی خانہ کعبہ نہیں بنا۔ توجہ چاہوں گا میں بس، ابھی خانہ کعبہ نہیں بنا، نہ پانی ہے نہ سایہ ہے، بے آب و گیاہ، وادی غیر ذی زرع، الفاظ ہیں آیات کے، قرآن مجید کے اور روایات کے، کہ وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی ہے، ایک ایسا بیابان ہے کہ جہاں نہ سایہ ہے نہ پانی ہے، نہ کوئی خورد و نوش کی اشیاء مل سکتی ہے، نہ پیاس بجھائی جا سکتی ہے، نہ بھوک مٹائی جا سکتی ہے، نہ سائے میں جایا جا سکتا ہے۔ حکم پروردگار آ گیا، اے ابراہیم بس یہی ہماری میعاد ہے، وعدہ گاہ ہے، اے میرے مالک کیا کریں؟ ابراہیم یہیں چھوڑو چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، دور دور تک نہ آدم نہ آدمی زاد، نہ بستی نہ سایہ نہ چشمہ، نہ درخت نہ چمن نہ گلستان، کچھ نہیں ہے، اڑتی ہوئی ریت ہے، غضب کی گرمی ہے، مختصر شیرخوار بچہ ہے، آغوش میں جناب ہاجرہ کے۔ دیکھیں امتحان میں دونوں شریک ہیں، نبی خدا بھی، زوجہ نبی خدا بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر صرف ایک کا امتحان ہے، جناب ہاجرہ کا امتحان بھی برابر ہے۔ حکم پروردگار آیا، اتار دیا۔ کہاں؟ والیوں والی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ حکم پروردگار آیا، میں جا رہا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ماں، ایک شیرخوار بچہ اس لق و دق صحرا میں جہاں لو چل رہی ہے، ریت اڑ رہی ہے، نہ پانی ہے نہ سایہ ہے، دور دور تک نہ جہت کا پتہ ہے نہ سمت کا پتہ ہے، وہ ماں اپنے بچے کو بچائے کیسے؟ وہ ماں اپنی بھوک پیاس مٹھائے کیسے؟ اپنے بچے کی پیاس بجھائے کیسے؟ اور اس کے بعد پھر تاریخ کیا کہتی ہے؟ تفسیر قرآن نے کیا لکھا کہ جناب ہاجرہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، ماں ہے جس کی مامتا بھڑک رہی ہے، مامتا کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کی پیاس بجھائی جائے کیونکہ اس کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ ماں کا ذہن دو تین طرف بٹا ہوا ہے، کبھی دوڑ کے آتی ہے اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں، پھر بچے کو چھوڑتی ہے، جلدی ریت کے اوپر بھاگ کے جاتی ہے، کہاں؟ کوہ صفا کی طرف۔ صفا کے اوپر گئی، سراب نظر آیا، پانی نہ ملا، وہاں سے پلٹی، دوڑی کدھر؟ مروہ کی طرف۔ مروہ پہ پہنچی، سراب نظر آیا، پانی نہ ملا، کتنے چکر لگائے؟ حاجیوں کو ہرولہ کا حکم ہے کہ جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے تو اپنے کندھوں کو اچکاتے رہیں۔ کیوں؟ جس طریقے سے کوئی انسان عالم پریشانی میں کسی چیز کو بیتاب ہو کر کے تلاش کرتا ہے، ویسے تلاش کرتی رہے، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، کبھی بچے کو دیکھتی ہیں۔ یہ مریم کہاں جا رہی تھی؟ جب ایک بار پہاڑی پہ جا چکی ہیں، دوسری بار دوسری پہاڑی پہ جا چکی ہیں، کچھ نہیں ملا ہے تو بار بار کیوں جا رہی ہیں؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ نبی نے ابتدا میں کیا فرمایا کہ میرا نور سب سے پہلے پیدا ہوا ہے، یہی نور محمد ہے، وہی نور رسالت ہے، وہی نور امامت ہے، وہی نور ولایت ہے، وہی نور عصمت ہے، وہی نور طہارت ہے۔ یہ سارے انوار جمع ہوتے ہیں تو 14 بنتے ہیں، یہی انوار ٹکڑوں میں بٹتے ہیں تو کہیں لوح ہے، کہیں قلم ہے، کہیں عرش ہے، کہیں کرسی ہے۔ لیکن یہ راز تو اس وقت کھلا کہ جب میدان کربلا میں حسین ابن علی کا وہ آخری سجدہ تھا، اور ایک مرتبہ جب شمر آگے بڑھا، بہت توجہ، جب شمر آگے بڑھا ہے اور شمر سے امام نے فرمایا ہے، اے شمر ان تعرفنی فتعرفنی، ان لم تعرفنی فإنی أعرفنی، اے شمر اگر تو مجھے پہچانتا ہے تو پہچانتا ہے، اگر نہیں پہچانتا تو میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ انا ابن الزمزم والصفا، انا ابن البیت العتیق، تو پہچان لے میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں عرش کا بیٹا ہوں، میں کرسی کا بیٹا ہوں، میں قلم کا بیٹا ہوں۔ اے میرے دوستو، ہاجرہ پہاڑیوں پہ نہیں جا رہی تھی، کبھی حسن کی طرف، کبھی حسین کی طرف، کبھی علی کی طرف، کبھی فاطمہ۔
تفسیر کریں تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ زمزم و صفا کے درمیان سعی حجاج کو حکم دیا ہے، اگر تم صفا و مروہ پہ نہ گئے تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ یہ پہاڑیوں پہ نہیں دوڑایا جا رہا ہے، یہ اہل بیت کے آنگن میں دوڑایا جا رہا ہے، یہ صحن سیدہ میں دوڑایا جا رہا ہے۔ تمہیں حسن کے پاس جانا ہوگا، تمہیں حسین کے پاس جانا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں مشعر کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں عرفات کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں۔ یہ سارے ارکان جو حج میں پائے جاتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہی اگر سمٹ جائیں تو نور اہل بیت ہے، اگر بٹ جائیں تو مقامات مقدسہ بن جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کی حقیقت کیا ہے، دنیا کہاں سمجھ پائی ہے ابھی۔ صرف دیکھیں میں نے کبھی جملہ کہا تھا کہ دنیا ابھی تک نام علی پر ٹھہری ہوئی ہے، ذات علی کو کیا سمجھے گی؟ بھائی مولا کے جتنے فضائل ہیں یا لفظ علی کی شرح ہے، یا لفظ حیدر کی شرح ہے، یا لقب ابو تراب کی شرح ہے، یا امیر المؤمنین کی شرح ہے، یا یعصوب الدین کی شرح ہے، یا قائد الغر المحجلین کی شرح ہے۔ اس کے علاوہ خود ذات علی کی شرح کہاں ہو سکی ہے؟ خود نام فاطمہ، جناب فاطمہ کے 9 نام ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ بھی ایک طریقے کا مغالطہ ہے۔ پروردگار کا بھی صرف ایک نام ہے، اللہ۔ اہل بیت کی ہر فرد کا ایک ہی نام ہے، باقی جتنے ہیں وہ تو صفات ہیں، صفات کمالیہ ہیں، صفات جلالیہ ہیں، صفات جمالیہ ہیں، صفات حسن ہے، صفات کمال ہے، صفات علم ہے، صفات کرم ہے، صفات جود ہیں۔ یہ سب ان کے اسامی ہیں، نام ہیں جن کی شرح کی جانی چاہیے، ضروری ہے۔ ابھی تک دنیا نام کی شرح کر نہیں سکی ہے تو ذات کی شرح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ ذوات ہیں جو ہمیشہ سے پردہ اسرار میں رہی ہیں، جن کی خلقت ہی پردہ راز میں ہوئی ہے، جن کی خلقت ہی پردہ راز میں ہے، ورنہ ان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک ایک نام ہے، باقی سب اسرار ہیں، رمز و رموز ہیں، اور یہ رمز و رموز ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک سمندر پایا جاتا ہے۔ بھئی یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، جانے قربان ہو جائیں اہل بیت، کیا نام آپ کو ملے ہیں، کیا القاب آپ کو ملے ہیں، اور یہیں سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ دوسروں کو جب کچھ نہ ملا تو اہل بیت ہی کے القاب کو چرا کے چاہا کہ اپنے وجود سے چپکا لیں۔ لیکن ایک چیز ہے، کسی کپڑے میں ہنر یہ ہے پیوند اسی رنگ کا لگایا جائے تو اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی لباس پھٹ گیا ہو تو پیوند اسی لباس کے رنگ کا ہو تو اچھا لگتا ہے۔ اگر دوسرے رنگ کا لباس لگا دیا جائے، اگر کالے کپڑے پر سفید پیوند لگا دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ تاریخ میں ہم کچھ نہیں دیکھ بیان کریں گے، القاب کو دیکھتے چلے جائیں کہ جو لوگوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے ان کی ذات کو دیکھتے چلے جائیں، پتہ چل جائے گا کہ خود کیسے تھے، پیوند کیسا لگا تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بھائی ذات کو دیکھتے ہوئے لفظ صدیق کیسا لگتا ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ بھائی ذات کو اور شرح ذات کو دیکھنے کے بعد لفظ صدیق کیسا لگتا ہے؟ کس صورت کے اوپر وہ جچے گا؟ لفظ فاروق کس وجود کے اوپر اچھا لگے گا؟ بھائی دیکھیں، ہمیشہ اس چیز کو دیکھ کر کے، اور یہی ان کی خام خیالی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے، یہ خود اہل بیت ہی بتائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔
کربلا کا جو پیغام، انسانیت، صدق و صفا، حقانیت، پوری دنیا میں امن و امان، ایثار، ایفاء بعہد، بچوں کی تربیت، جوانوں میں حسن سلوک، یہی وہ چیزیں ہیں۔ کل میں نے جو جملہ کہا تھا کہ اگر یہ 2 مہینے، 2.25 مہینے عزاداری کے بعد ہمارے وجود میں اگر انقلاب نہیں آیا تو ہم نے رسم نبھائی ہے، عبادت نہیں کی۔ رسم نہیں نبھانا ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے۔ یہ کسی کی امانت ہے جسے محفوظ رکھنا ہے، جسے بچانا ہے۔ کیوں؟ یہ کس کی امانت ہے؟ ایک دکھیاری بہن، ایک مجبور بیٹا، ولی خدا۔ اللہ اکبر، کیسی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں کربلا میں، دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دیکھیے، دنیا میں ایک سے ایک لوگوں کے اوپر مصائب پڑے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کو جلایا نہیں گیا، کسی کو مارا نہیں گیا، کسی کو ستایا نہیں گیا، نہیں، لیکن کربلا میں جو ظلم تھا وہ انوکھا تھا۔ کسی کو قتل کرنے کے بعد کسی کی میت کو پامال کر دینا، خود یہ پامال کرنا لاشوں کا، یہ کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ یہ اس دشمنی کی انتہا۔ بھائی قتل کر دیا، انسان مر گیا، روح نکل گئی بدن سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دل میں لگی جو آگ، بغضاً لأبیک، حسین تم کو تمہارے باپ کی دشمنی میں اور عداوت میں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ باپ کی دشمنی کون سی تھی؟ کیسی باپ کی دشمنی تھی؟ کیا مولا کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں تھی، کیونکہ اہل بیت کا اور مولا علی کا کمال ہی ایک تھا کہ جو علی دشمن کی ایک گستاخی پر اس کو آزاد چھوڑ کے سینے سے اتر آئے، صرف اس لیے کہ کہیں اس کے قتل میں میرا غصہ شامل نہ ہو۔ کیا وہ کسی سے ذاتی دشمنی کرے گا؟ نہیں، لیکن وہی ابو سفیان کی پرانی دشمنی اور کینہ، اور یزید نے اعلان بھی کیا تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد، یا لیت اشیاخی ببدر، کاش کہ میرے وہ اجداد، میرے وہ پرکھے، میرے وہ دادا پردادا جو بدر میں تھے، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو مجھے شاباشی دیتے اور کہتے کہ تو نے بدلہ لے لیا ہے۔ اب ہم دنیا خود سوچے کہ یزید جو حسین کو قتل کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، تو بدر کی جنگ تو کافروں سے ہوئی تھی۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ یزید نے حسین کو قتل کر دیا تو یزید کو کافر کسی نے نہیں کہا، اور حسین کے قاتلین کو جناب مختار نے قتل کر دیا تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگنے لگا۔ حد ہے یہ بے انصافی اور ناانصافی کی۔ عزادارو، کس کس شہید کا ماتم کیا جائے، کس کس پر آنسو بہایا جائے۔ عاشور کے دن جو مصیبتیں نازل ہوئی اس پر آنسو بہایا جائے، یا شام غریبہ میں جو مصیبت آئی ہے، یا 11 محرم کو، یا کوفہ یا شام، اتنے مصائب اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ آپ کے غلام آپ کے اوپر رونے کے لیے بیٹھے۔ حسین کیا فرماتے ہیں میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، جب تم روتے ہو تو یہ تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ آئے حسین کے بدن پر 1951 زخم، اے مولا ہم گناہگار آپ کے غلام، ہمارے آنسوؤں میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ جو آپ کے زخموں کا مرہم بن سکے، لیکن کتنا کریم ہے میرا مولا
کہ مجھ سے ہم لوگوں سے یہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے چاہنے والوں، ہمیں معلوم ہے تمہاری طاقت کو بھی معلوم ہے، لیکن یہی میری دل میں جو تمہارے دل میں جو محبت ہے میری، اسی کو ہم منظور ہے اور قبول ہے۔ تم صرف زبان سے اتنا کہہ دو یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان قربان کر دیتے۔ تم نے زبان سے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ آئے مولا کتنا کریم ہے، آئے وہ کتنا کریم ہوگا کہ جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا جب اس کو حسین نے معاف کر دیا، جس نے پانی بند کیا تھا، جو گھیر کر کے کربلا لایا تھا، جب اسے حسین نے معاف کر دیا۔ آئے حسین اپنے چاہنے والوں کو کیسے معاف نہ کرے؟ آئے ہمراہ زہرا کی آرزو ہے، اے عزادارو آپ تمنائے زہرا ہیں، لیکن جب بی بی نے اپنے باپ سے کہا تھا اے میرے بابا، ارے جب میرا لال مارا جائے گا تو میں رہوں گی، آپ رہیں گے، علی رہیں گے، جب رسول نے کہا اے میری لخت جگر کوئی نہ رہے گا، تو بی بی نے یہی کہا تھا اے میرے بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ ہائے بی بی کو جو بشارت دی تھی وہ یہ کہ ایک قوم ہوگی جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے۔ ہائے یہ فرش عزا جو امانت ہے ہمارے پاس کسی دکھیاری کی، اس کو کس طریقے سے بچا کے لے کے چلنا ہے۔ ہائے ہمارا کروڑ سلام ہو زینب کی اس آغوش پر جو کربلا میں اجڑ گئی، رباب کے اس مانگ پر جو کربلا میں اجڑ گئی، ہائے بیشیر کے اس جھولے پر جو جلتے ہوئے خیموں میں نظر آتش ہو گیا، عابد بیمار کے اس بستر پر کہ جو جل گیا، عابد بیمار کے ہائے ان بازوؤں پر، ان پنڈلیوں پر جو رسیوں کی رگوں سے زخمی ہو گئے تھے۔ اے عزادارو ہائے اس یہی تو وجہ ہے کہ امام جب سلام کرتے ہیں تو آواز دیتے ہیں السلام علی الخد الطریب، ہمارا سلام ہو ان سوجے ہوئے رخساروں پر جس پر تماچے لگے، السلام علی البدن السلیم، ہمارا سلام ہو ان لاشوں کے اوپر جو ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ ہائے سید سجاد جب واپس آئے ہیں اور آنے کے بعد شہداء کو دفن کیا ہے، جب بنی اسد کے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور ساری میتوں کو دفن کر دیا، تو ایک مرتبہ جب لوگ جانے لگے اے عزادارو آپ نے یہی سنا ہے نا کہ قاسم کی لاش پامال ہو گئی، جس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، جو میت ٹکڑوں میں پڑ گئی تھی۔ حسین نے مرثیہ پڑھا تھا اے میرے لال مجھے معاف کر دے، ارے تو پکارتا رہا لیکن تیرا چچا آ نہ سکا، ارے تو زندگی میں پامال ہو گیا۔ لیکن اے عزادارو ہائے میتوں کی کیا حالت ہو گئی تھی کہ جب بنی اسد کے لوگ جانے لگے تو سید سجاد نے کہا اے بھائیو ایک زحمت ابھی اور ہے۔ کہا مولا کون؟ کہا ابھی ایک لاش باقی ہے۔ کہا وہ لاش کس کی ہے؟ ارے عابد بیمار نے بنی اسد کے لوگوں کو لیا، ارے فرات کے کنارے پہنچے، اب جو میت کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ سقطوہ بسیوفہم اربا لاربا، عباس کی میت کو ارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہی تو مرثیہ پڑھا تھا زینب نے اور حسین نے۔ اے بھائیا ارے تیرے مرنے کے بعد وہ آنکھیں سوئیں گی جو جاگا کرتی تھی، وہ آنکھیں جاگے گی جو سویا کرتی تھی۔ عباس کی شہادت کے بعد ارے ظالموں نے کسی نے نیزہ مارا، کسی نے شمشیر ماری، کسی نے خنجر سے لاش عباس کو ٹکڑے کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جابر ابن عبداللہ پہنچے ہیں اور ایک مرتبہ قبر پر گرے تو چوک کے بولے ارے میرا ابا تو اتنا طویل القامت تھا، قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ ارے سید سجاد لگا اے جابر ارے میرے چچا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے والدین اور مومنین کے گناہوں کو بخش دے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں،
بالخصوص بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں پروردگار جوار معصومین میں اعلیٰ علین کی جگہ مرحمت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل مرحمت فرما. بالخصوص ہمارے برادر عزیز جن کے ایک عزیز جو بیمار ہیں جناب منور حسین صاحب، اور امروہہ میں جناب عظیم امروہی صاحب شاعر اہل بیت کہ جن کے بیماری کی اطلاع ملی ہے، طبیعت ناساز ہے، اور دیگر جملہ مؤمنین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل مرحمت فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں جن کے جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین یا حسین یا حسین.